میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج کے عنوان کے مطابق میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، نبی آئے، رسول آئے، لیکن ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے آج اسی بات پر گفتگو کرنی ہے کہ جن کے متعلق شعر کہنے والے نعت گو حضرات نے زندگی بھر مدح سرائی کی، قلم ٹوٹ گئے مگر تعریف کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اخیر میں یہاں تک کہا لوگوں نے لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فارسی میں یوں کہا کہ آپ کی کما حقہ، جیسے آپ کی شان ہے ویسے تعریف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حاصل کلام گفتگو کا یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو اے پیارے حبیب وہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ آخری اپنے شعر میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مقام ہے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ کو چھوڑنے کے بعد پھر تمام مخلوق کی ذات۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا کا مرتبہ ہے۔ اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچ جائے، اور کبھی اتنا نہ گھٹاؤ کہ وہ عام بندہ بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں۔ یعنی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ قدرت کے برابر ہے حضور پاک کی ذات، یہ بھی جائز نہیں۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتا، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تثلیث کی طرح قائل نہیں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ گئے۔ مسلمان اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن خدا کا درجہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ یعنی عام بندہ کہوں یہ بھی نہیں بنتا مجھ سے، قدرت کہوں یہ بھی نہیں بنتا۔ حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، عام بندہ بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یعنی یہ قدرت بھی نہیں ہے اور ایک عام عبد بھی نہیں ہے، اب ہے کیا؟ اس کو ایک دوسرے شعر سے میں کہتا ہوں میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں ان کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں وہ عام بشر ہیں، اور نہ ان کی طرح بنو کہ حضور کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مدینے میں خدا ہو کر اتر پڑا۔ ہم نہ غلو کرنے والوں میں سے ہیں اور نہ گستاخی کر کے نیچا دکھانے والوں میں سے ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر اس میں فرما دیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمایا، ان کو کلام کرنے کا معجزہ دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر مقام بلند فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے. اور ہم جب انبیاء کے نام لیتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو گناتا ہوں. سیدنا آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ صفی ہیں. سیدنا نوح نجی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ نجی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ. اللہ کے یہ کچھ نہ کچھ ہیں. کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا صدیق ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا روح ہے. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب اللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب. ایک ورڈ ایسا ہے حبیب کا جو کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں آیا. حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوست ہو گیا، صفی چنا ہوا، نجی شرافت میں ہے، اور دیگر انبیاء کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. حبیب کہتے ہیں محبت کا وہ درجہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا: میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو یا رسول اللہ، میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو آپ مالک کے حبیب. کیونکہ جو حبیب ہوتا ہے اور جو محب ہوتا ہے دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا ہے. لیکن جب میرا حبیب سامنے ہوگا تب میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا ہے. یہاں میرا تیرا نہیں ہوتا. جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے. حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، خلیل میں نہیں، صدیق میں نہیں. حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے جو میرا ہے وہ میرے حبیب کا ہے، اور جو حبیب کا ہے وہ میرا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو سمجھ میں بھی آئے اور مزہ بھی آئے. فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ کہ ہو آپ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا. تو جہاں حبیب کی بات آتی ہے وہاں میرا اور تیرا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت اس سے ہے کہ آپ کو صرف مخلوق میں یعنی عام انسانوں میں افضل اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی افضل بنایا. اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اعظام اور فرشتگان جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی افضل بنایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بھی افضل بنایا. یہ باقی رہے مخلوقات، جنات ہوں، حیوانات ہوں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو حاملان عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو نبیوں تک پیغام لانے والے ہیں، جو پورے کائنات کے لیے آسمان سے بارشیں برسانے اور پانی پہنچانے کا نظام سنبھالتے، ان تمام ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکرم بنایا، معظم پیدا فرمایا، افضل بنایا ہے. اس کی کئی دلیلیں اور کئی مثالیں میں آپ کو بتا دوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت دیکھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار یہاں پر ہمیں بار بار یاد آتے ہیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کہتے ہیں جو یہ کہے نہیں مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مستغنی کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جو یہ کہے بے نیاز ہوں میں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. انبیاء کرام علیہ السلام کو رسول اللہ کی حاجت رہی ہے. کیسے؟ اب شروع سے چلتا ہوں میں. سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو جانتے ہیں آپ ولادت کے احوال اور قوائف پڑھیں تو تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے
کہ زمین سے مختلف علاقوں کی مٹی لائی گئی، فرشتوں نے لا کر کے گوندھا، جنت کے پانی سے اسے گوندھا گیا، اور اس کے بعد ایک شکل بنائی گئی۔ شکل بنانے کے بعد یہ تو جسم کی شکل ہوئی، اللہ رب العزت نے اب اس میں روح ڈالنی تھی۔ روح کیا چیز ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا امر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ نے فرمایا کہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا نور ہے۔ نور جب یہ جسم میں ڈالنا ہوا، کس میں؟ آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں، جس کو فرشتوں نے گوندھا تھا مٹی سے اور پانی سے، اور اس کو آگ سے تپا کر کے گرم کیا گیا تھا، 4 عناصر اس کے اندر رکھے گئے تھے۔ اب آدم علیہ السلام کے روح ڈالنی تھی جسم کے اندر، تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ روح کو ڈالا گیا، روح باہر آ گئی، کیونکہ روح نور ہے اور جسم مٹی سے بنا ہوا اندھیرا ہے۔ اندھیرا اور نور ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، نور آیا تو اندھیرا نہیں ہوگا، اور اندھیرا ہے تو اس کا مطلب نور نہیں ہے۔ روح کا اور جسم کا ملاپ کیسے ہو؟ روح باہر آئی، پھر ڈالا گیا، وہ باہر آئی، روح کہنے لگی کہ مولا اس میں گھبراہٹ ہے، اندھیرا ہے، روح کو اس میں قرار پانا ہے۔ بزرگان دین ائمہ تفاسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اس کے اندر قرار رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو رکھا، اور پھر روح کو ڈالا گیا۔ آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح آئی، آپ کو پہلی مرتبہ ایک چھینک آئی، اور آپ نے الحمدللہ کہا، یہاں سے ہے انسان کے سانس لینے کی ابتدا۔ میرے عزیزو، کائنات پہ سب سے پہلا انسان جو روح والا بنا اور سانس لینے کے قابل بنا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نور محمدی کے صدقے میں سانس لیا، سانس لیا ہے۔ کس کی بدولت؟ نور محمدی کے بدولت۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا۔ اب یہ نور جو ہے منتقل ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تک آیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب موقع آئے میلاد پاک کا، میں اس نور کے منتقل ہونے کی کیفیت کو بھی عرض کروں گا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیداری کس کی بدولت؟ نور محمدی کی بدولت۔ جب آپ بیدار ہوئے، اتنا ہی نہیں، جلوہ محمدی کو کہاں کہاں دیکھو، جہاں دیکھا وہاں پایا۔ آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ انہیں سجدہ کرو، فرشتے سجدہ کیے، ابلیس انکار کیا، مردود ہوا، اور اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت کے ہر دروازے کو دیکھتے، ہر دیوار کو دیکھتے، فرماتے ہیں ہر دروازے پر، ہر دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ آسمانوں میں میرے نبی کا نام کیا ہے؟ احمد ہے، زمینوں میں میرے آقا کا نام محمد ہے۔ عزیزان گرامی، آدم علیہ السلام نے جگہ جگہ پر کیا نام دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رب ذوالجلال کے نام کے ساتھ۔ اب سنیے، یہ خیال آپ کے دل میں تھا، سوال بھی کیا آپ نے مولا سے، اے رب ذوالجلال، تیرے نام کے ساتھ یہ ایک دوسرا نام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرے حبیب کا نام ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ تو تیری ہی نسل میں بآخری زمانے میں پیدا ہوگا۔ یہ بات آئی گئی، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرانے کے بعد حکم فرمایا تھا، آپ کے جسم پاک سے حوا کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ تم دونوں جنت میں ٹھہری رہو، لیکن ایک درخت تھا جنت میں جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا حکمت تھی اس درخت کے متعلق، بڑے الگ الگ اقوال ہیں، وہ کون سا درخت تھا، کس پھل کا درخت تھا، لیکن بس اتنا تھا کہ اللہ نے وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ ابلیس جو کہ شیطان ہو چکا تھا، اللہ نے اسے راندہ بارگاہ کر چکا تھا اور مردود بنا دیا تھا۔ ابلیس کا کام یہ تھا کہ وہ چیلنج کر دیا تھا اپنے رب تعالیٰ سے کہ میں اب آدم اور اس کی پوری اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک کا موقع ہے، جتنے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے کر۔ ابلیس وہیں سے ابتدا کرتا ہے،
आदम अलैहिस्सलाम से ही वसवसे डालना शुरू किया। फवस्वस लहुमा शैतान, कुरान में है उन दोनों को वसवसा डाला शैतान ने। किसको? आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को, हमारी माँ को और हमारे बाप को वसवसा डाला ये कह करके कि तुम्हें मालूम है इस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया है तुम्हें अल्लाह ने? उन्होंने पूछा क्यों? कहा अगर तुम ये दरख्त का फल खा लोगे इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। उसने कहा कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो या तो बड़े मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते बन जाओगे या तो हमेशा जन्नत में ही रहोगे, और जो नहीं खाता वो जन्नत से निकल जाएगा। उनको ऐसा लगा कि जन्नत छोड़ना नहीं चाहिए। तो हो सकता है अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बात है, मैं बड़े अदब से यहाँ कहूँगा, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा के दरमियान बातचीत हुई, आखिरकार वो फल खा लिए, करीब भी गए, फल खा भी लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इताब हुआ। अल्लाह ने फरमाया अब उतरो, तुम ज़मीन पर जाओ। ज़मीन पर उतार दिया गया, दोनों को अलग अलग उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सरंदीप पहाड़ पर उतारा, बीबी हव्वा को जिद्दा में अरब के इलाके में उतारा। दोनों अलग अलग ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को उस फल के खाने पर अफसोस रहा, रोते रहे, तौबा करते रहे, बारे इलाहा तूने मना किया था, मैं खा लिया, तू मुझे माफ़ कर। आदम अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा रोने वालों में शुमार होते हैं। इतना रोए थे कि तकरीबन 300 साल का अरसा गुजर गया था। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बे इंतहा आहो बुका की अल्लाह की बारगाह में। अब मुझे जो बात अर्ज़ करनी है ये पूरे वाक़े में वो अब हासिल कलाम ये है। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम 300 साल रोते रहे, जन्नत में रहे, जन्नत से उतरे, ज़मीन पर आए, 300 साल रहे, रोते रहे, अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम नहीं। तौबा कबूल हुई नहीं हुई इसके मुतालिक कोई इशारा नहीं। 300 साल के बाद खुद अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने आदम के दिल में एक बात डाल दी। वो बात क्या थी? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह ने अपने आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए। वो कलमात क्या थे? आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम 300 साल पहले की बात याद करने लगे, जब अल्लाह ने मेरे जिस्म में रूह डाली और रूह से मैं बेदार हुआ। जन्नत की हर खिड़की, हर दरवाजे पर मैंने एक नाम देखा था मेरे खुदा के नाम के साथ। ये बात याद आई, वही कलमा याद आया, वही कलमा याद आया जो जन्नत की हर दरो दीवार पर लिखा हुआ था। तब आपने अर्ज किया, ऐ मौला, जिसका नाम तूने अपने नामे पाक के साथ लिखा है, अगर वो तेरा महबूब है तो उसकी बदौलत मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन जिब्राइल अमीन को भेजा और फरमाया फताबा अलैहि, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह तौबा के कबूल होने में इतनी सुरात, इतनी जल्दी, इतनी तेजी अगर किसी नाम की वजह से है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान ने यही कहा है, अगर ए मोमिनो अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, गुनाह हो जाए तो कहाँ आओ? कुरान में है मस्जिद में आओ नहीं, काबे में आओ नहीं, ए मोमिनो तुम मेरे रसूल के पास आओ। जाऊ का, ए रसूल ये तुम्हारे पास आ जाएं, और अगर आप इनके लिए सिफारिश कर दें तो अल्लाह इनकी तौबा कबूल करेगा। अब अंदाजा करें, आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तौबा कबूल हुई, बरकत किसकी थी? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक आपने लिया और दुआ कबूल हुई। अब सुनिए एक और मज़े की बात, बाज़ रिवायात में ये बात मिलती है कि आदम अलैहिस्सलाम खुश हुए, जिब्राइल आए जन्नत से पैगाम लेकर, अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा वो नाम इतनी बरकत वाला, वो नाम इतनी अज़मत वाला, वो नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतने मकाम और मर्तबे वाला, ए मौला उस नाम पाक की ज़ात और उसकी हस्ती का एक बार मुझे भी तो दीदार करा दे, एक बार मुझे दीदार करा दे। जो लोग ये कहें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत मिली थी, वो ये बात सुने, अभी दुनिया वजूद में ही नहीं आई, कोई बच्चे नहीं हुए आदम अलैहिस्सलाम के। तब आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे, मौला उस शक्ल मोहम्मदी को मैं देखना चाहता हूँ जिसकी बदौलत मेरी दुआ कबूल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम अपने दोनों अंगूठों के नाखूनों में देखो,
یہ بیان کیا ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں آپ نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ان کے انگوٹھوں میں رکھا گیا. آدم علیہ السلام نے بڑھ کر کے اس کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا. یہ ہمارا بھی آج طریقہ ہے. ظاہر سی بات ہے اصلی اولاد وہی ہے جو اپنے باپ کے طریقے پہ چلتی ہے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں. جو باپ کا نہ ہو اسے تکلیف ہو. ہم آدم علیہ السلام کی آل میں ہیں، اولاد میں ہیں، ہم اپنے باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، مجھے یہاں پر افضلیت مصطفیٰ عرض کرنی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں کمپیر اور موازنہ کر کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کرو کہ ایک نبی کو گراؤ دوسرے نبی کو بڑھاؤ. سارے انبیاء کرام علیہ السلام نبوت اور رسالت میں برابر ہیں، لیکن کچھ خصوصیتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بھی دوسرے نبی کی توہین کریں گے، ہرگز نہیں. ہر نبی کا اپنا مقام ہے، ہر نبی کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک الگ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کون نہیں کہتا؟ انبیاء کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اولیاء کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جنات کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حتیٰ کہ نباتات حیوانات سارے یہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ ہے میرے آقا کا مقام، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک. حضرت بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قرآن میں کوئی ایسی آیت جو پوری امت کے لیے بہت حوصلے والی ہو، کون سی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ بے شک سارے گناہوں کو معاف کرے گا. آیت ہے کہ نہیں حوصلہ دلانے والی؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. بعض لوگ یہی کہتے ہیں یہ آیت ہے حوصلہ دلانے والی، بہت حوصلہ ہے. لیکن حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں نہیں، میں سمجھتی ہوں ایک دوسری آیت ہے. پوچھا گیا وہ کون سی ہے؟ کہا سورہ والضحیٰ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے رسول ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کہا اس میں امت کی کیا بھلائی ہے؟ سوال کیا تھا؟ امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے حوصلے والی کوئی آیت ہے، بخشش والی کوئی آیت ہے؟ تو وہ بعض علماء نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت ہے رحمت کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ معاف کرے گا. اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے. لیکن رابعہ بصریہ فرما رہی ہیں نہیں، آیت یہ ہے رسول کو اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ کو اللہ اتنا دے دے گا کہ عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس میں تو رسول کی رضا کی بات ہے، یہاں تمام انسانوں کا کیا بھلا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے رسول اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک سب کی بخشش نہ ہو جائے. جب تک سارے ایمان والوں کی بخشش نہ ہو جائے تب تک رسول راضی نہ ہوں گے. یہ سب سے بڑی آیت رحمت ہے کہ رسول کی رضا جب تک نہ ہوگی اللہ دیتا رہے گا، دیتا رہے گا. عزیزان گرامی، افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام کو جو مقامات ملے وہ اپنی جگہ پر ہے. اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے ہمہ خوباں دارند تو تنہا داری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف کا حسن بھی آپ کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت و طاقت جو آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے آقا آپ کے اندر وہ بھی جمال ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا کمال بھی آپ کے اندر ہے.
آنچ ہما خوباں دارند، یہ سارے نبی جتنے معجزے رکھتے تھے، یا رسول اللہ تو تنہا داری، آپ کے اکیلے کے اندر وہ سب موجود ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو انعام میں عطا کی۔ میں تفصیل سے اگر بتاتا چلوں تو سارے معجزات ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ 12 روز کے اندر معجزات مصطفیٰ بھی میں عرض کروں گا، لیکن اولیاء انبیاء اکرام علیہ السلام میں افضلیت جس رسول کو حاصل ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین کا بھی سردار بنایا، آخرین کا بھی سردار بنایا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں اولین کا بھی سردار ہوں، آخرین کا بھی سردار ہوں، اور یہی سرداری ہی تو ہے۔ سب سے بڑی افضلیت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اس وقت جب اللہ رب العزت معراج میں اپنے حبیب کو بلا رہا ہے۔ ایک طرف لن ترانی ہے، ایک طرف لن ترانی، لن ترانی قرآن میں آئی ہوئی آیت میں بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار یوں عرض کر رہے تھے، ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ لن عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، نفی تاکید، کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ، نالین نیچے اتارو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نالین، چپل اپنے نیچے اتارو، کوہ طور پر آؤ، اور اللہ رب العزت اپنی پوری ذات نہیں، اپنی ایک تجلی کا اظہار تم پر کرے گا۔ اگر دیکھ سکو تو دیکھ لو، اس کے بعد دوسری منزلیں ہوں گی۔ قرآن کی آیت ہے 9ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ سامنے والے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اس درخت کی طرف جو پہاڑ کے اوپر ہے۔ اس درخت پر اللہ رب العزت نے اپنے جمال کی، جلال کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کا ناکا ہوتا کتنا ہے؟ بہت چھوٹا سا، سوئی کی انی، اس سے بھی کم حصہ اپنی تجلی کا، اپنی نور کا ظاہر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، پورا پہاڑ زلزلہ میں تبدیل ہوا، زلزلے میں آ گیا، پورا پہاڑ جل گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور غش کھا کر کے موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر گئے، غش کھا گئے، دیکھ نہیں سکے کس چیز کو؟ جو سوئی کے ناکے کے برابر رب ذوالجلال کی تجلی تھی۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، جب وہ بیدار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیری بلندی ہو، تیری پاکی ہو، میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس بات سے جو پہلے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے دکھا دے۔ پھر دوبارہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ اے اللہ تو مجھے دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ براہ راست اپنے رب کو دیکھ سکے، کسی بشر کے اندر یہ آنکھیں دی نہیں گئیں کہ وہ براہ راست اپنے پیدا کرنے والے خالق کو دیکھ سکے۔ لیکن یہی معاملہ جب میرے آقا کے ساتھ ہوا، 26 رجب المرجب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آئے اور آ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار کر رہے ہیں۔ تو بیداری کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، انہوں نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں سے لگائی، ٹھنڈک سے آپ بیدار ہوئے۔ پوچھا جبرائیل اس وقت آنا کس بات کا ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں کی سیر کرانا چاہتا ہے، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح و قلم کے دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار، آج آپ کی معراج کا وقت ہے، آپ کی معراج کی شب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زیارت کرانا چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے جب یہ کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے، اور وہاں سے مسجد حرم شریف تشریف لے گئے۔ براق آپ ہی کے لیے بنائی گئی سواری، اس پر اس سے پہلے نہ کوئی سوار ہوا، نہ ان کے بعد کوئی سوار ہوا۔ یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ براق کی تیز رفتاری ایسی تھی جہاں تک ایک نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ براق کی تیز رفتاری، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہو کر
آسمانوں کے سفر پر گئے، لیکن اس سفر میں میرے آقا کی افضلیت تمہیں جگہ جگہ میں بتاؤں۔ اللہ اکبر، حرم پاک سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے وقت میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا۔ مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں؟ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، پہلے ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے تو سفر کے درمیان یہاں مسجد اقصیٰ آنے کا کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے؟ یہاں آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیکھا آپ تنہا نہیں تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے سب وہاں جمع تھے، سب کے سب جمع تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے، سبوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری زمانے میں آئے ہیں، لیکن جب مسجد اقصیٰ میں گزر رہے تھے تو سب سے آگے مصلی پر آپ تشریف فرما تھے، سب سے پہلے آپ مصلی پر تشریف لے گئے، آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اب یہ ایک الگ نماز ہے، جبکہ نماز تو معراج کے بعد ہم کو ملی، وہ نماز انبیاء کی مخصوص نماز تھی، وہ تو صرف میرے آقا کی امامت دکھانی مقصود تھی۔ اس نماز کو نہ میں جمعہ سے تشبیہ دے سکتا ہوں، نہ عید سے تشبیہ دے سکتا ہوں، اس لیے کہ نہ دنیا میں ایسی کوئی نماز ہوئی ہے نہ ہوگی جس کا امام سید الانبیاء اور مقتدی سارے رسول، سارے انبیاء، ایسی نماز کہاں؟ وہ خود اپنی اپنی شریعتوں کے مالک، اپنی اپنی امتوں کے آقا، لیکن آج میرے نبی کی اقتداء میں مقتدی بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس نماز کا ایک الگ حال ہے، حضور نے امامت فرمائی، امام ہی خطبہ دیتا ہے یا نہیں؟ جمعہ میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، عید میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، لیکن اس نماز کا حال ایسا نہیں تھا۔ حضور نے امامت تو فرمائی، خطبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیا، پھر اسماعیل علیہ السلام نے دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ کئی انبیاء کرام علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ یہ کیا خطبہ تھا؟ ہر نبی آتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، پھر کہتے ہو مولود کی محفل شرک و بدعت ہے، ان انبیاء کرام کو کیا فتویٰ دو گے جو نبی بازو بیٹھے ہیں اور ان کی تعریف میں وہ مدح سرائی کر رہے ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، یہی تو مولود کی محفل ہے، یہی تو میلاد کی محفل ہے۔ میلاد کی محفل میں مجھے بتاؤ کیا گانے بجانے ہوتے ہیں، کیا ڈھول باجے ہوتے ہیں؟ یہاں سیرت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے، یہی تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اکرم ہیں۔ حضور کی تعریف بیان کرنا یہ تو معراج کے سفر میں انبیاء کی بھی سنت ہے۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے خطبہ دیا، وہ کتنا وقت لگا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ نبیوں کی طاقت و قوت اپنی جگہ پر، اس کو آپ گیس نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے نبیوں کو کیا طاقت دی ہے، کون سی قوت ہے؟ یہاں لوگ حضور کی طاقت ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے نبیوں کی طاقت ان کا اندازہ نہیں کر سکو گے۔ نماز ادھر پڑھائی، جلسہ ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ کہاں؟ اب آسمانوں کا سفر تھا، جبکہ فرمایا گیا ہے آسمانوں کا سفر براق پر، اور وہ بھی تیز رفتار براق۔ لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان کا دروازہ ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا، اور جیسی پہلے آسمان پر آپ گئے، میرے آقا فرماتے میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے تھے۔ ہر آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نبی سے ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات کی، اور ان نبیوں نے وہاں میرے آقا کا استقبال کیا۔ کہیں دہن کے گھوڑے دوڑاؤ تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے، خیالات
اور اپنی عقل کو دوڑاؤ گے تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ. مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول سارے نبیوں کی امامت کر رہے تھے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر مل رہے تھے. بات تو ہے نا. ہاں تو مجھے تو ظاہر واضح کرنا ہی پڑے گا. ہاں یقیناً مسجد اقصی میں امامت میرے آقا کر رہے تھے, نبی اقتدا کر رہے تھے, اور آسمانوں میں بھی انبیاء پہنچے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ, اب یہاں کہیں ایسی تو بات نہیں کہ حضور کی رفتار دھیمی ہے اور دوسرے نبیوں کی رفتار اور تیز ہے, وہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں حضور سے. یہ خیال آئے گا, کوئی یہ سوال کرے گا دوسرے رسول تو میرے نبی سے پہلے پہنچ گئے تھے آسمانوں پر, حضور تو بعد میں آئے. میرے عزیز, یہ سفر کو تمہیں سمجھنا ہوگا. یہ سفر عام سفر نہیں ہے, عام سفر نہیں ہے. یہ سفر ایسا ہی ہے جیسا کوئی دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے. دولہا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے, کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے اس سفر کو. دیکھتے ہیں آپ, جیسے ہی آپ دولہا بنے, ہمارے یہاں گھوڑوں اور گھوڑیوں کا رواج تو ہے نہیں. یو پی وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آج بھی دولہے گھوڑی پر بیٹھتے ہیں سنور کر کے. ہاں آپ وہ گھوڑی پر بیٹھتے ہیں اور آپ یہاں گاڑی پر بیٹھتے ہیں. بات ایک ہی ہے. جیسے ہی دولہا سج کر سنور کر تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے, ماں باپ ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, بھائی بہن. گھر سے جب دولہا رخصت ہو رہا ہوتا ہے, گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے. اور جب دولہا بہت خوبصورت لگتا ہے, ماں کہتی ہے سبحان اللہ, باپ کہتا ہے سبحان اللہ, بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ. کہنا بھی چاہیے, اللہ اس کو نظر سے محفوظ رکھے. دولہے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ, بہت اچھا لگ رہا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, کہتے ہیں. اب میرے عزیز, اس سفر کے شروعات میں دولہا جب تیار ہوتا ہے تو رشتہ دار اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھائے گئے اور مسجد حرم میں آپ کا سینہ پاک دھویا گیا اور آپ کو سواری پر بٹھایا گیا, اب یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے, والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی, اور آپ کے بھائی نہیں تھے, بہنیں نہیں تھیں. اب یہاں اس دولہے کو کون کہے, سواری پر بیٹھا ہے. تب ہم نے قرآن کے 15ویں پارے کو پڑھا. اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ پارا ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے. کوئی اور نہیں کہے گا محبوب, تمہارا خدا کہے گا سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں سوار کرایا ہے. یہ اور شان ہے میرے مصطفیٰ کی. ہم گاڑی پر گھوڑے پر بیٹھیں, رشتہ دار سبحان اللہ کہیں, میرا نبی اگر سواری پر بیٹھے تو اللہ سبحان کہے, ان کا خالق خود کہے سبحان الذی. یہ سفر جو ہے باراتی اور دولہوں کا ہے. کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر بھائی بہن سب تو دیکھ رہے تھے گاڑی پر بیٹھنے کے بعد, لیکن جب دولہا حال میں پہنچا ہے تو وہاں دیکھا یہی بھائی یہی بہنیں سب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دولہے کا استقبال کرنا ہے. یہ سفر دولہے کا استقبالی سفر ہے. یہی میرے عزیزو, جب میرے آقا معراج کے سفر میں تھے, یہاں امامت تو کی مسجد اقصی میں, خطبے تو سب کے سنے, لیکن جب آسمانوں پر پہنچنا تھا تو حضور کا جو گھوڑا تھا براق ہے, وہ دھیمی رفتار سے چل رہا تھا جیسے دولہے کی سواری چلتی ہے. اور انبیاء پہلے سے پہنچے ہوئے تھے, اس لیے نہیں کہ وہ نبی سے زیادہ رفتار رکھتے ہیں, اس لیے پہنچے تھے کہ دولہے کا انہیں استقبال کرنا تھا. یہ سفر کی حکمت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان, آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی. قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے. عزیزان گرامی وقار, اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے, جنت آپ کو دکھائی گئی, دوزخ کے نظارے کروائے گئے, اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد, جبرائیل امین نے کہا اب جائیں, آپ کا سفر ہے. جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکان. لامکان کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں, تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا. جنت کا ایک نام ہے, دوزخ کا ایک نام ہے, عرش کا ایک نام ہے, کرسی ایک نام ہے. حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکا کہتے ہیں, اس کا نام ہی نہیں. اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا, وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو.
اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں، کانا قاب قوسین او ادنا، قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے، فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ؟ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں صلاح۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب ہوا 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا 4000 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہمارا آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے، محفل پاک کو ہماری وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے۔ اب پھر میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کروں۔ جب آپ سنتے ہوں گے معراج کے واقعات تو یہ بات تو ضرور سنتے ہوں گے 50 نمازیں دی گئی تھی حضور کو امت کے لیے تحفہ، لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ 4تھے آسمان پر یا 5ویں آسمان پر ملتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا، کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں۔ 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے آقا گئے۔ کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ۔ یہاں سب پہلے سے طے تھا، نمازیں بچنی 5 ہی ہیں۔ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی تو جب 50 حضور لے آئے تھے سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا اور کم کرائیں، کتنا یہ نہیں، اور کم کرائیں اور کم کرائیں۔
5 بچے رہ گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں. یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے میں. حضور نے آخر میں فرمایا. اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین ہیں فرماتے ہیں بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کوہ طور پر جلوہ دیکھ نہ سکے تھے وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے. تازہ جلوہ ہے، ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے. اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ، اس کا حبیب، اس کا محبوب ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لو، پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے، پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا بلکہ بار بار جاتے رہے، اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار بار ہوتا رہا. اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے. یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت، ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت. اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ. اذهبوا الی غیری ہر نبی کہے گا اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا. وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا لیکن اپنے نبی کو کیا بنایا؟ حبیب بنایا. اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حبیب ہیں. اور ان کے بعد اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کو لیں، شکر کو لیں، آپ کے تمام جلال موسوی کو، جمال عیسوی کو، حسن یوسفی کو لیں، سب چیزوں میں ایک نرالی شان دکھتی ہے. حسن کی بات آئی ہے تو عرض کروں، یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے. یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین. لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے؟ نہیں پیدا کر سکو. بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا؟ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن. اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، پورا سورہ یوسف ہے. ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں. یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا. لیکن حاسدین بڑھتے گئے. ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے. اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے. کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کھوڑ پھٹکا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے. جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھیں یوسف علیہ السلام پر. عورتیں تانا دینے لگیں کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی.
ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی. دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا. سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی. کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا. یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا. جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے, زلیخا نے کہا اے عورتوں, اے بیبیوں, اپنے لیمو کاٹ دو. عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں, غرق ہو گئیں, ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا, انگلیاں کٹ گئیں, چاروں انگلیاں کٹ گئیں. تیز چاقو دیر ہوگی, سب کٹ گئی. یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں. مجھے بتاؤ, یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ ہے. سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے, جا کر پڑھ لینا. یہ حسن یوسف ہے. لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار میں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح. یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے. میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے. یوسف علیہ السلام, حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف, کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے. اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے. اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے, سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا, دیکھ نہیں سکتا. ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی. لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے, چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کے آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے, لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا, دیکھتا ہی رہتا. یہاں تک کہ ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا, مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون, وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی. اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی, دودھ پلاتی تھی. ام معبد, یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا. ہجرت کا جب موقع تھا میرے آقا کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اسی راستے سے گزر رہے, رات کا وقت تھا, ام معبد کا گھر آیا. حضرت ابوبکر نے کہا آقا یہ بڑی مہمان نواز عورت ہے, بہت اچھی ضیافت کرتی ہے, ایک رات یہاں رک جاتے ہیں. اللہ کے نبی وہاں رک گئے. ام معبد نے دیکھا مہمان آئے, اتفاق ایسا, ام معبد کہتی ہے میری زندگی میں پہلی رات ایسی آئی تھی جب میرے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جو بکریاں تھی وہ ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے تھے, نہیں لائے. 2 دن 3 دن کے بعد آتی تھی. آج ایسا تھا کہ ایک بوڑھی بکری جو ہڈیاں نکالی ہوئی تھی اور پیٹ اندر جا چکا تھا, تھن سوکھ چکے تھے, وہ چوکھٹ کے پاس بندھی ہوئی تھی. ام معبد نے استقبال تو کیا, آ جاؤ قیام کرو, لیکن کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد اگر تم اجازت دے دو تو یہ گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری سے میں تھوڑا سا دودھ دوہ لوں, دودھ نکال لوں. ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو میرے گھر میں کیوں رہتی, دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جا چکی ہوتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اجازت دے دو, بکریوں کا دودھ نکالنا ہمارا کام ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر قطرہ 2 قطرہ مل جائے تو نکال لو, اگر قطرہ 2 قطرے مل جائیں تو دوہ لو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا, سیدھا ہاتھ اس کی تھن پر رکھا. صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اچانک یہ معجزہ دکھا کہ بکری صحت و تندرست ہو گئی, توانا ہو گئی, اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
دودھ دوہتے رہے, نکالتے رہے, پیالے بھرتے رہے. ام معبد کے گھر میں جتنے پیالے تھے سب دودھ سے بھر گئے. اور اس دن ام معبد کہتی ہے میری ساری بکریاں مل کر جو دودھ نہیں دیتی تھی, میری کمزور بوڑھی بکری نے اتنا دودھ ایک رات میں دیا تھا. وہ دودھ خود بھی پیا, ساروں کو پلایا. بلکہ ام معبد کہتی ہیں میں نے اپنے محلے کے سارے لوگوں کو دودھ بھیجا, پھر بھی میرے گھر میں بچا رہا. یہ رات کا قیام تھا میرے آقا کا. دوسری صبح ہوئی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے. لیکن ام معبد کا دیوانہ پن اب یہاں عروج پر آیا. اب یہ فریفتہ ہو چکی تھی. ایک رات کا قیام تھا میرے آقا کا. شوہر آئے, شوہر ام معبد کے آئے, کہا اے ام معبد گھر میں بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, یہ ہلکی ہلکی روشنی کہاں سے آ رہی ہے, گھر میں کچھ تو بدلا بدلا سا دکھ رہا ہے. ام معبد نے کہا کیوں نہ بدلا بدلا دکھے, کل رات ایک عجیب سا مہمان ہمارے گھر آیا تھا, بہت عظیم مہمان تھا. اب جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ام معبد کے الفاظ ہیں. پوچھا کون آیا تھا؟ اتفاق کی بات ہے ام معبد نے حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا. کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا. وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا. اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا, کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا. عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک. اپنے سے نام رکھ لیا. کہا اچھا مبارک آیا تھا. شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا. دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے, قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے. اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے. جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے. جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے. اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو. ان کے ہر عضو کو, ان کے جسم کو, ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے عزیزو. ام معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی. اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر ام معبد, اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی. شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے. اب ام معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا, اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا. کہا اس مبارک کا نہ میں نے پتہ پوچھا نہ ایڈریس پوچھا, وہ کہاں سے آیا تھا کہاں گیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم. یہ دو لوگ ایسے ہیں میرے عزیزو. یہ ام معبد جو حسن و جمال کو میرے آقا کا بتا رہی ہیں. حسن یوسف الگ ہے, حسن مصطفیٰ الگ ہے. میں یہاں حسن کی بات کر رہی ہوں. اسی حسن کو تلاش کرتے کرتے وہ زندگی بیتا گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی اے بار الہ جو مبارک آیا تھا اس تک ایک بار مجھے رسائی دے دے, کسی بھی طرح پہنچا دے. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے نکلی, بکریاں بہک گئی, بھٹک گئی. ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر, چلتی چلتی بکریاں دوڑا رہی ام معبد کو. یہ بکریاں دوڑاتی دوڑاتی مدینے تک لے آئی. شہر قریب آ گیا. اب ام معبد رونے لگی کہ اگر شہر میں گھس گئی میری بکریاں داخل ہو گئیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, میں کہاں سے پکڑ پاؤں گی, کس بکری کو ڈھونڈ پاؤں گی؟ کھلے میدان میں جمع تو کر سکتی ہوں, اب گلیوں میں بکریاں گئی تو کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ رونے لگی. لیکن مدینہ آ گیا اور بکریاں شہر میں داخل ہو گئیں, سب ادھر ایک ادھر ایک گلیوں میں. اب ام معبد کا رونا ہچکیاں بند گئی, اب رونے لگی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کا دیدار اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا دل روتا ہے, جب کسی کا دل رونے لگتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا ہے محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو, محمد کو ہم غریبوں میں ڈھونڈو. عزیزان گرامی ام معبد رونے لگی. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر نے دیکھا اور پہچان لیا یہ ہماری مہمانی کرنے والی وہی خاتون ہے جو مکہ سے مدینہ آنے کے وقت بیچ راستے میں تھی. دیکھا آپ نے پہچان لیا. پوچھا ام معبد یہاں کیسے؟ وہ بھی چونک گئی. ارے تو وہی مبارک کے ساتھ آنے والا ساتھی تھا, تو یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہیں رہتا ہوں. ام معبد نے کہا وہ مبارک کہاں ہے, وہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک,
کون سے مبارک کی بات کر رہی؟ کہا وہی مبارک جو تیرے ساتھ آیا تھا، ایک رات میرے گھر قیام کیا، ایک رات میرے گھر قیام کیا تھا۔ صدیق اکبر مسکرائے، کہا اچھا تم نے ان کا نام مبارک رکھا، اللہ نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے، وہ محمد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق معبد کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کیا۔ کہا اے اللہ، اب میری ساری بکریاں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا، اس چہرے پاک کو دیکھنا میرا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے حساب اس خاتون کو عطا کیا۔ جانتے ہو وہی بوڑھی بکری، وہی ہڈیاں نکالی ہوئی بکری جو دودھ دینے کے لائق نہیں تھی، موت کا انتظار کر رہی تھی، پورے زمانے مصطفیٰ میں پورے محلے کو دودھ دیتی تھی، زمانے ابو بکر صدیق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عمر فاروق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عثمان ابن عفان میں جا کر کے اس بکری کا انتقال ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ زندگی پھر اسی حسن کی یاد میں گزارتے، اسی حسن کی یاد میں گزارتے۔ ارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسن دیکھا تھا، لیکن دیکھا اس کے بعد لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ زلیخا نے دیکھا لیکن اپنی شادی کرنے کا خیال کیا، جیل میں پہنچا دیا۔ بادشاہ نے دیکھا، وزیر بنا لیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس نے حسن دیکھا وہ حضور کو خریدنا نہیں چاہا، بلکہ جو دیکھا وہ اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ صحابہ نے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولی لگا رہے تھے، یہ یوسف کو ہمیں خریدنا ہے، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کوئی 100 اشرفیوں کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 1000 کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 10,000 کی بولی لگا رہا ہے۔ یوسف کو مجھے خریدنا ہے۔ خریدنے والوں کی دوڑ ہے مصر میں، لیکن یہاں مدینے کا بازار ہے، یہاں صدیق اکبر بھی مالدار ہے، عثمان ابن عفان بھی مالدار ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار ہے، ایسا مالدار کہ اس زمانے کے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بھی ان کے مال تک نہیں پہنچتے، لیکن یہ مصطفیٰ کو خریدنے نہیں آئے، بلکہ اپنے آپ کو اپنے مال سمیت مصطفیٰ کے بازار میں بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ صدیق بھی کہتے ہیں آقا میرے ہر عضو پر، میرے ہر مال پر آپ کا اختیار ہے۔ عثمان بھی کہتے ہیں میرے ہر نفس پر آپ کا اختیار ہے۔ یہ صحابہ ہی کا تو نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہاں اپنے آپ کو بیچا جا رہا ہے، ارے وہاں نبی کو ہی خریدنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک حسن خریدا جا رہا ہے اور ایک حسن پر اپنی جان فدا کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ہم کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار تھوڑی گاڑی اردو میں ہوتے ہیں، لیکن جب سمجھ جاؤ تو ایمان میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، اب یہاں پر میں بتاتا ہوں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ نمبر 1 حسن یوسف، اس پر کیا ہوا؟ کٹ گئی۔ عورتوں نے جان بوجھ کر کے کاٹا، کیا جان بوجھ کر کاٹا؟ واقعہ میں نے سنایا، زلیخا نے بلایا، اچانک کہا کہ لیمو کاٹو، عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا اور کٹا کیا؟ اب اس کو مجھے بتائیں، عورتوں نے کاٹا یا خود کٹی؟ کٹ گئی۔ ارے میاں، جان بوجھ کر کے کاٹنا الگ بات ہوتی ہے، اس کے لیے ہمت کی بات ہے، جگرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، انجانے میں کٹ جائے الگ معاملہ ہے۔ حسن یوسف کو دیکھتی رہی اور کٹ گئی ان کی انگلیاں، لیکن کس کی انگلیاں کٹی؟ عورتوں کی۔ کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں۔ عورتوں کی بھی کیا کٹی؟ انگلیاں۔ 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کی۔ پہلا والا جو مصرع ہے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ 5 چیزوں کو توجہ دو، کس پر کٹی؟ حسن یوسف پہ، یوسف علیہ السلام کے حسن پر۔ عورتوں نے، مردوں نے نہیں، عورتوں نے۔ کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں۔ کیا کاٹی؟ انگلیاں کاٹی، یعنی خود کاٹی نہیں، کٹ گئی۔ اب اس کے بدلے میں جب میرے آقا کی بارگاہ آتی ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اب یہاں پر مصر کی عورتیں نہیں، مردان عرب، جو عرب
पूरी दुनिया में मरकजियत रखता है। वहाँ के अरब जंगजू और बहादुर माने जाते हैं। यहाँ के अरब, या रसूल अल्लाह, अब मर्दाने अरब, जनाने मिस्र नहीं, मिस्र की औरतें नहीं, या रसूल अल्लाह, यहाँ अरब के मर्द और वहाँ हुस्न पर काटती हैं, हुस्न पर काटती हैं। आका यहाँ तो सिर्फ नाम पर काटती हैं, यहाँ सिर्फ नाम पर काटते हैं, औरतें नहीं मर्द। और फिर क्या आला हज़रत फरमाते हैं, वहाँ उंगलियां काटी, आका यहाँ तो गर्दन काट लेते हैं और वहां कट जाती हैं अनजाने में। आका यहाँ तो जान करके, देख करके अपने आप को पेश कर देते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूल अल्लाह, तेरे हुस्न का हाल ये है कि यहाँ मर्द अरब के अपना सर कटाने पर भी फख्र महसूस करते हैं। हक तो ये है कि फिर वो कहते हैं जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये सहाबा वही हैं जो सूली पर चढ़ाए जाते थे, उनकी उंगलियां काटी जा रही, होंठ काटे जा रहे हैं, आंखों में सलाइयां फेरी जा रही हैं, कान काटे जा रहे हैं और हाथों पैरों का मुसला किया जा रहा है। तब भी वो सहाबा क्या कहते हैं, रसूल पाक सामने नहीं है, हुस्न को दिखाया नहीं जा रहा है कि देखें तो उंगलियां कट जाएं पता ना चले, होंठ कट जाए पता ना चले, आंखों में सलाइयां फिर जाए पता ना चले। नहीं, मेरे आका मदीने में हैं, सहाबी रसूल बांधे गए मक्का में, सिर्फ नामे मुस्तफ़ा पर सूली पर चढ़ गए, होंठ कट गए, आंखों में सलाइयां फिर गई, उंगलियों कट गई, नाखून पकड़ से खींचे गए, फिर भी ये कहते हैं। मक्का वालों ने कहा, ए खुबैब, ए खब्बाब, क्या अच्छा होता तुम्हारी जगह तुम्हारा रसूल होता। जलाल आया, कहा उसी वक्त, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। ये सहाबा का नारा था। कहते हैं तुम कहते हो मेरी जगह नबी होते तो अच्छा होता। सुन ए नादान, मैं रसूल पाक, मैं अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं गवारा करूंगा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के तलवे नाज पर कांटा भी छुपे मैं गवारा नहीं करता।